السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الشورى کی کچھ آیتوں کو پڑھا گیا۔ خطاب شروع کرنے سے پہلے چلیے ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور وہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے بانجھ بناتا ہے۔ اگر ہم ان آیات کے اندر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر اولاد کی اہمیت کو بتایا ہے، اور باقاعدہ اولاد کی خلقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ نقطہ ملا کہ اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔
اللہ نے کہا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بھی بنا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ تو گویا وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی اولاد میں بیٹا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیٹی کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پہلے اللہ نے بیٹی کا تذکرہ کیا، بعد میں بیٹے کا کیا۔ اللہ نے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے بیٹیوں کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یقیناً یہ جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دین ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی اور ہمارے معاشرے کے اندر اب بھی وہ چیز باقی ہے کہ اگر کسی کو لڑکی پیدا ہو گئی یا تو شوہر کو کوستے ہیں یا تو پھر اس کی بیوی کو کوستے ہیں کہ کیسی جو ہے نالائق بیوی ہے کہ جسے ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے صاف طور پر قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس میں کسی کو کوسنے کی، کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بیٹے ملے اور ہمیں کبھی بھی لڑکیاں نہ ملے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو یقیناً تاریخ نے اور تاریخ کے اندر ایسے عورتیں تھیں کہ جنہوں نے ایک ہسٹری کریٹ کیا ہے۔ عام طور پر جب بات لڑکی کی آتی ہے تو اسے تمام حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، جبکہ اگر دین اسلام کے اندر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ایک ایسا واحد دین ہے کہ جس نے مرد اور عورتوں کو دونوں کے حقوق کو برابر رکھا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ مردوں کو جو ہے عورتوں پر تقویت دی گئی۔ کیوں؟ چلو آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پر قوی ہیں، وہ ان کے رہنما ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورتوں کی اہمیت کو گھٹایا گیا ہے، نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ مرد ان پر حاکم ہے۔ حاکم ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیویوں پہ ظلم کریں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ عورتوں پر مرد حاکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد باہر جا کر کے کماتا ہے، لا کر کے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس اعتبار سے وہ حاکم ہے اس کا۔ ورنہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مردوں پر حاکم ہے، مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے تو اس کا مطلب وہ عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ ایسا ہرگز اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ کے اندر دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یقیناً یہ مسلمان میں پہلی عورت تھی کہ جس نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو گنوایا تھا۔ بری طریقے سے انہیں موت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا دین اسلام کی خاطر۔ اگر ہم دیکھیں تو جب بھی صحابہ کرام جنگ میں جاتے، جنگ میں زخمی ہو کر کے لوٹتے تو ان کو جو علاج کرتے تھے وہ صحابیات کیا کرتی تھی۔ اور یقیناً آج معاشرے میں عورتوں کو بہت کم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کو تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر یہ معاشرے میں جیتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا بھی ان کا حق نہیں ہے۔ اگر یہ معاشرے میں جیتی ہیں تو انہیں جو ہے اور مردوں کے جو ہے حکمرانی کے اندر دب کے رہنا پڑے گا، جو مرد حضرات بولیں گے وہی ان کو سننا پڑے گا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر ہم دین اسلام کے اندر غور کریں تو جو مقام اللہ رب العالمین نے مردوں کو دیا ہے
اس سے بڑھ کر جو ہے دین اسلام کے اندر عورتوں کو مقام دیا گیا. آپ کہیں پر بھی یہ نہیں پائیں گے بیٹوں کے تعلق سے کہ یہ بتایا گیا کہ اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن مردوں کے تعلق سے کوئی خصوصی طور پر ایسی بات نہیں آئی ہے. لیکن اگر بات ہم عورتوں کی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتایا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہے. بیٹیاں کیا ہے؟ رحمت ہے. اور یہ چیز بتانے سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، خصوصی طور پر مسلم عورتیں جب دین اسلام کے اندر وہ پیدا ہوتی ہیں تو دراصل وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ قید خانہ ہے. دین اسلام لوگ یہ تصور کرتے ہیں خصوصی طور پر عورتیں کہ مردوں کو اتنی آزادی ہے، وہ باہر گھوم سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو اتنی تنگی اور اتنی جو ہے قید کیوں ہے کہ باقاعدہ ان کو باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے، ان کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا اور پردہ کرنے کا انہیں جو حکم دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ دین اسلام جو ہے ایک عورت کے لیے قید خانہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ دین اسلام میں عورتوں کو دیا ہے، اس سے پہلے اور شاید کہ کل قیامت کسی بھی مذہب کے اندر اتنی اہمیت اور اتنا مقام شاید ہی کسی عورت کو دیا جائے گا. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کو لڑکی پیدا ہوتی تو اسے باقاعدہ کوستے، اسے بلیم کرتے، اسے گالیاں دیتے، اسے منحوس سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسے مخنث بھی سمجھتے تھے کہ کیسا یہ مرد ہے کہ جسے ایک لڑکی پیدا ہو گئی. اور لڑکی پیدا ہونا یہ منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عورتوں کو اہمیت دی، انہیں مقام دیا، اور باقاعدہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اگر کسی کو بیٹی پیدا ہوتی تو لے جاتے، فوراً اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے. دین اسلام اگر کے بتایا کہ بیٹی کیا ہے، عورت کا مقام دین اسلام کے اندر کیا ہے، دین اسلام اتنا مقام دیا ہے، لیکن ہماری عورتیں آج دین اسلام میں رہنے کو تنگی محسوس کرتی ہیں. کیا دین اسلام ہمیشہ برقع اوڑھنے کا تعلیم دیتا ہے، ہمیشہ اندر رہنے کا جو ہے دین اسلام حکم دیتا ہے، پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے. تمام تعلیمات کس لیے؟ کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ برے چیزوں کو باہر رکھا جاتا ہے، خزانے کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو دین اسلام کے اندر جو ہے عورتیں خزانے کے مانند ہیں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا. دین اسلام کے اندر عورتیں خزانے سے کم نہیں ہیں. وہ جو شوہر کا خزانہ ہے، وہ شوہر کی عزت ہے، وہ خاندان کی عزت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارکہ کے اندر عورتوں کو خصوصی طور پر پردہ کرنے کا حکم بھی دیا. اور باقاعدہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا. اتنی عزت اور اتنا مقام دین اسلام نے عورتوں کو نوازا ہے. چلو دیکھتے ہیں کہ اب دین اسلام کے اندر عورتوں کو کتنا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی صحیح تربیت کر کے اگر ان کی صحیح جگہ شادی کروا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی. سبحان اللہ. لڑکے کے بارے میں نہیں کہا. جب بات لڑکی کی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی باپ 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے صحیح جگہ پر اگر ان کی شادی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت فکس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کے لیے خوشخبری سنائی ہے. لیکن کئی لڑکوں کے تعلق سے ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی عورتیں کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے عورتوں پہ ظلم کرتا ہے. اور باقاعدہ کئی دیشوں کے اندر یہ نعرہ بھی چلا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، جسم ہمارا ہے تو ہم ہماری مرضی کے مطابق ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ باقاعدہ اگر ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے لیے رولز ہے، ریگولیشنز ہے. دین اسلام میں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت کہا. اگر وہ بڑی ہو گئی تو باپ کی عزت، اگر اسے بھائی ہے تو وہ بھائی کی عزت، اگر وہ جب شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی عزت ہے اور اپنے پورے خاندان کی عزت ہے. وہ اللہ نے اتنا مقام عورتوں کو نوازا ہے. لیکن ہماری عورتیں پردہ کرنے کو گھٹن محسوس کرتی ہیں. اور خصوصی طور پر اگر ہم معاشرے میں دیکھیں
تو معاشرے کے اندر اتنے فتنے، ایسے ایسے فتنے آج رونما ہو چکی ہیں، ایک عورت کے لیے گمراہ ہونا بہت آسان ہو گیا. دنیا کے فتنے آج ہمارے سامنے موجود ہیں. اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسے بھی دن آئیں گے کہ دنیا کے اندر فتنے اور بلا کے علاوہ کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنة، کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسے دن بھی آئیں گے کہ جس کے اندر بلا اور فتنے کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی. یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے کو آج ملتی ہیں. کتنے ایسے فتنے آج معاشرے میں جنم لے چکی ہیں. اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ایسے بھی دن آئیں گے کہ تمہارے گھروں کے اندر بھی فتنہ ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر بھی فتنہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، مدینے کے ایک اونچے جگہ میں سے ایک اونچے جگہ پر چڑھے اور کہا هل ترون ما ارى، کہ تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے بارشوں کے بوند کے مانند گر رہے ہیں. اگر اس حدیث کے اندر ہم غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بارش کے خطروں سے جوڑ دیا. یعنی اتنے فتنے ہوں گے کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا. آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں دنیا کے فتنے جنم لے چکے ہیں. اور خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا تذکرہ کیا کہ تمہارے گھروں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے بوندوں کے مانند گر رہے ہیں. آج ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے گھروں، چاہے وہ گھر ہو یا بازار ہو، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، اسکول ہو یا کالج ہو، انسٹیٹیوٹ ہو یا ہاسٹل ہو، پی جی ہو یا اسی طریقے سے کوئی رہنے کی جگہ ہو، ہاسٹل ہو، ہر جگہ پر فتنے موجود ہیں. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم اطمینان سے نہیں ہیں. آج ہم ایک عورت کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ گھر میرے لیے سب سے بہترین جگہ، اور حدیث میں باقاعدہ بتایا بھی گیا کہ ایک عورت کے لیے سیف رہنے کی اگر کوئی بہترین جگہ ہے تو اس کا گھر ہے. لیکن اب گھروں کے اندر بھی سیفٹی نہیں رہی. اب وہ کیسے؟ دور حاضر کے اندر جو فتنے جنم لے چکے ہیں، ان فتنوں کے اندر جو سب سے خطرناک جو فتنہ ہے وہ موبائل فون کا فتنہ ہے. وہ موبائل فون کا فتنہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ آ گیا، سمجھو اس کی دین اور دنیا دونوں ہی برباد ہو گئی. ہم یہ بات سے انکار نہیں ہے کہ فون کے بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن اور حدیث کو جہاں بیٹھے وہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بہت سارے مفید فائدے ہیں، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا. لیکن اس کے فوائد سے بڑھ کر اس کے نقصانات ہیں، کئی زیادہ اس کے نقصانات ہیں. اب دیکھیں کہ موبائل فون کا امپیکٹ ہم لوگوں پہ کیسا پڑا، کہ کیسے اس کے ذریعے سے جو ہماری پیسفل لائف ہے وہ کیسے ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے دن بدن. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جیسے یہ موبائل فون ہمارے ہاتھوں کے اندر آ گیا، فتنے ارتداد زیادہ ہو گیا. ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہبوں کو اختیار کر لینا، یہ فتنے ارتداد ہے. آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں صرف محبت کے نام پر دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دینوں کو اختیار کر رہے ہیں. پہلی چیز، موبائل فون کے ذریعے سے فحاشی اتنی پھیل گئی اور گناہ کرنا ایک مرد اور عورت کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. موبائل فون مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے ایک فتنے سے کم نہیں ہے. خصوصی طور پر عورتیں انہیں بہلا کر کے، انہیں پھسلا کر کے، ایسے ویسے کر کے اپنے محبت کے جالوں میں انہیں پھنسا کر کے ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری اولاد والدین سے دور،
تعلیم سے دور، دین اسلام سے دور، اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے وہ دور ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نہ تو وہ دین کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ دنیا کے رہتے ہیں. آج ایسا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی سارے ایسے ہماری بہنیں ہیں کہ جنہوں نے صرف پیار و محبت کے چکر میں آ کر کے دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کو اختیار کر لیے. اب بتاؤ، کیا ہماری بہنوں کو ایک بھائی سے زیادہ کوئی محبت دے سکتا ہے؟ بھائی تو چھوڑو، والدین سے زیادہ کوئی کسی کو محبت دے سکتا ہے؟ لیکن اس موبائل فون کے ذریعے سے لو ٹریپ کے اندر ایسے پھنستے جا رہے ہیں کہ ان کے والدین کی اہمیت تک ان کے پاس نہیں ہے، اور والدین کی پیار و محبت انہیں دکھائی نہیں دیتی، صرف اپنے عاشق کی محبت اسے دکھائی دیتی. اور اس کے ذریعے سے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں. والدین سے جو ان کا پیار و محبت ہے وہ دن بہ دن گھٹتا جا رہا ہے. اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ہماری ماں اور بہنوں کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھنے کی کوششیں کریں. اب موبائل فون سے دور رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچی جب جوان ہو جائے گی تو اس کے ہاتھ سے فون چھین لیں گے، اسے موبائل استعمال کرنے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے. بچوں کو بچپن سے موبائل سے دور رکھنا ہے. آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے، ہمارے بچے اگر کھاتے نہیں ہیں تو ہاتھ میں موبائل دے تو کھانا پورا مکمل کر لیتے ہیں. جب تک ہاتھ میں فون نہیں دیا جاتا تب تک وہ لوگ سوتے نہیں. جب تک ہاتھ میں فون نہیں دیا جاتا وہ لوگ کچھ کام کرتے ہی نہیں. اتنا ہم فون کو اپنے بچوں کو ایڈکٹ بنا دیے ہیں کہ فون کے بغیر ان کا جینا آج مشکل ہو گیا ہے. اور اس فون کے اندر اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک وقت تھا کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو تاریخ کے اندر کیسے ہماری جو ہے مسلمان عورتوں نے کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن آج کی ہماری عورتیں دین اسلام کے خاطر وہ کیا کر رہی؟ صرف یہ علماء کا یا پھر مرد حضرات کا دین اسلام کو آگے بڑھانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کی اپنی بیٹیاں ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں، دین کے مطابق اپنی تربیت کریں. اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے سے پہلے خود کی تربیت کرنا ضروری ہے. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، میں عورتوں کے سلسلے میں بات اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ عورتیں جو ہے وہ ہمارا فیوچر ہے، وہ مستقبل ہے. اگر ایک عورت دیندار ہے، اگر وہ دین سے محبت رکھتی ہے، دین کے اصول و ضوابط پر چلنے والی، تو اپنے بچوں کو ویسے ہی تربیت کرے گی، ویسے ہی ٹرین کرے گی. اگر وہ خود دیندار نہیں ہے، اگر وہ خود چھوٹے کپڑے پہننے والی ہے، اگر وہ خود میک اپ کرنے والی ہے، تو آگے چل کے اگر وہ بچوں کو نصیحت کرے گی تو بچے اسے نصیحت کہاں سے حاصل کریں گے؟ بچے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. اگر بڑے ایسے رہے، آگے چل کر کے اگر ہم انہیں نصیحت کریں تو کیا وہ لوگ ہماری بات کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں. برائی سے بچائے، ہم خود اچھے رہ کر کے بعد میں ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہم کرنے کی کوشش کریں. اور اس موبائل فون کا فتنہ، دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہوتے جا رہا ہے. کہ جہاں ہماری صحابیات وہ محدثہ ہوا کرتی تھی، وہ احادیث کی جو حفاظت کیا کرتی تھی، وہ ڈاکٹرز ہوا کرتی تھی، جب بھی میدان جنگ میں صحابہ اکرام زخمی ہو کر کے آتے تو فوراً جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے، مرہم پٹی کرتے تھے. تو اس سے لگتا کیا ملا، وہ وقت کے ڈاکٹرز بھی ہوا کرتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی. اگر کوئی جب بھی مسئلہ ہوتا اما عائشہ صدیقہ کے پاس آیا کرتی تھی اور بیٹھ کر کے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے. اور ہمارے کتنے ایسے اسلاف ہیں کہ ان کی بیٹیاں محدثہ ہیں، حدیثوں کی حافظہ ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ حدیثیں ان لوگوں کو یاد ہے. قرآن مجید کی وہ حافظہ ہوا کرتی تھی. لیکن آج معاشرے میں بہت کم کیا نہ کے برابر آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں حافظہ ہیں، بہت کم نہ کے برابر ہیں. اب بتاؤ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی عورتیں حافظہ ہیں، یا پھر وہ کتنی بچوں کو دینی تعلیم کی تربیت دے. ان کے پاس خود دین کی تربیت نہیں ہے تو وہ کیا جو ہے دوسرے بچوں کو جمع کر کے دین کی تربیت کریں گے؟ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کی اپنی بیٹیاں ہیں تو پہلے وہ اپنی بیٹیوں کی اصلاح کریں، اور اپنی بیٹیوں کو لے کر کے معاشرے میں جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان کے گھر جائیں، بیٹھ کر کے ان کے مسائل کو حل کریں،
انہیں دین اسلام کی طرف لائیں، دین اسلام کی صحیح باتوں کو ان کو سمجھائیں کہ بھئی صحیح دین کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں عورتیں عورتوں میں کام کریں گی اور مرد حضرات مردوں کے اندر کام کریں گے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی ذمہ داری ان کے سر پر بھی ہے کہ وہ بھی سمجھے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں بھی گھر گھر جاؤں گی۔ جو نوجوان لڑکیاں بھٹکتی جا رہی ہیں، اسکول اور کالجز میں جا رہی ہیں، جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، میں انہیں پکڑوں گی، پکڑ کے انہیں میں قرآن سمجھاؤں گی، قرآن پڑھنے کا طریقہ میں لوگوں کو سکھاؤں گی۔ یہ جذبہ اور یہ جوش ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور موبائل فون، اس کے ذریعے سے وقت ہمارا اتنا ضائع ہوتا جا رہا ہے، وقت ہمارا اتنا ضائع ہوتے جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب جہنم میں اگر جو لوگ جہنمی ہیں، حساب و کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالے گا تو جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا؟ تو کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بیکار بیٹھ کر کے باتوں کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کر کے جو ہے اپنا وقت کو گزارا کرتے تھے، اسی لحاظ ہم جہنم میں۔ کیا آج ہمارا موبائل فون وقت کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ نہیں رہا؟ پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے موبائلز، موویز دیکھنے کے اندر، ویب سیریز دیکھنے میں، کامیڈی سینز دیکھنے میں، سیریلز دیکھنے میں ہمارا پورا دن چلا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کب کس کی موت کب گارنٹی، کون کب اس دنیا سے چل بسے؟ اللہ نے کیا فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا۔ آج ہمارا دن ہے، پورا دن ایک ہمارا ضائع ہو گیا تو ہمیں تصور کرتے ہیں کہ آج کا ایک دن چلا گیا، کل سے دیکھیں گے، اگلے ہفتے سے دیکھیں گے، جمعہ کے دن سے شروع کریں گے، 1 تاریخ سے شروع کریں گے، 2025 ہے، ابھی تو جنوری شروع ہے، فروری کو دیکھیں گے۔ ایسے اگر ہم تاریخ فکس کرتے جائیں گے، کیا پتا کہ اگر اگلا مہینہ کسی کو نصیب نہیں ہوا تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ اپنا وقت کو ہم بیکار سے ضائع کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، وہ عورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے صرف گھر میں بٹھا کر کے رکھیں گے، اسے تعلیم دی جائے گی۔ تعلیمی مرحلے کے اندر فون کا ضروری ہے، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ دن بدن اس کا جائزہ لیں کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے، کہ صحیح ڈھنگ سے وہ پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی، اگر وہ چیز دیکھ رہی ہے تو کیا چیز دیکھ رہی ہے، اگر وہ والدین سے کچھ دور ہو رہی ہے تو اس کے اسباب کیا ہے، اگر صبح کی نماز اٹھ نہیں رہی تو اس کے اسباب کیا ہے، اگر اس کے دین کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کے اسباب کیا ہے، یہ والدین کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت اور ان سے فون سے دور رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسکول سے ان کا تعلق کٹ کر دیں، کالجز سے کٹ کر دیں، یونیورسٹی سے ان کا تعلق کٹ کر دیں اور صرف گھر میں جو ہے پلو اڑا کر کے ان لوگوں کو بٹھا دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جیسے مرد حضرات کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے ویسے عورتوں کو بھی حاصل کرنے کا حق ہے۔ جیسے ہماری صاحبت قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھی، وہ محدثہ ہوا کرتی تھی، اور جیسے وہ لوگ بھی ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، تو اس سے کیا نقطہ ملا کہ ہماری بچی بھی ڈاکٹر بنے گی، ہماری ماں اور بہنیں بھی جو ٹیچرز بنیں گی، ہماری ماں اور بہنیں بھی لائر بنیں گی، ہماری ماں اور بہنیں بھی ججز بنیں گی، ان کا بھی حق ہے۔ لیکن حق کے اندر اصول یہ ہے کہ دین اسلام کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر کے چلیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری منمانی طور پر جو چیزیں اچھی لگی اس کو کرتے جائیں اور جو چیزیں بری لگی جو ہے اس کو چھوڑتے جائیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کے مطابق ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خصوصی طور پر عورتیں پردے کا خیال کریں۔ پردے کا خیال اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر جہاں ہماری بچیاں اسکول اور کالجز کو جاتی ہیں، گھر سے تو برقع وغیرہ اوڑھ کر کے جاتی ہیں، لیکن جیسے کالج اور اسکول میں انٹر ہو گئے تو سب نکال کر کے وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے بچے خود سمجھے کہ بھئی میری اہمیت دین اسلام کے اندر کیا ہے، میں دین اسلام میں مجھے خزانے کی اہمیت دی گئی ہے، مجھے عزت کی اہمیت دی گئی ہے، میں اپنے باپ کی جو میں عزت ہوں، میں جو ہے اگر میں جب شادی کر کے جاؤں گی تو میں کسی گھر کے، میں کسی خاندان کی میں عزت بننے والا ہوں،
میرا مقام دین اسلام کے اندر الگ ہے. پہلے ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ خود کی عزت کو سمجھے. جب وہ خود کی عزت کو سمجھے گی تو تب جا کر کے وہ خود کا احترام کرے گی. ہمارے پاس احترام ہی نہیں ہے. اور یہ کون سا فیشن ہے میں نہیں سمجھا. آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کو جو ہے کفن میں لپٹنے کا جو کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے, عورتوں کو جو ہے 5 کپڑوں کے اندر اسے کفنایا جائے گا. کتنے کپڑوں کے اندر؟ 5 کپڑوں کے اندر جو ہے عورت کو جو ہے کفنایا جائے گا. مرد حضرات کو 3 کپڑوں میں, حالانکہ وہ عورت ہے, مر چکی ہے, وہ مردہ ہے, اسے اگر کوئی دیکھ بھی لے تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن تب بھی دین اسلام عورتوں کی عزت کا اتنا خیال کرتا ہے, اتنا خیال کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے جنازے کو جو ہے ایک غیر محرم چھونے سے بھی اس کو منع کیا گیا کہ اگر ایک غیر محرم ہے, ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ جنازے کو نہیں چھو سکتا ہے, لیکن اگر وہ غلط نیتی کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لیے حرام, وہ نہیں چھو سکتا. اگر وہ غلط نیت کے ساتھ جا رہا ہے تو بالکل ویسے صورت میں کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں پر وہ کسی بھی طرح سے کھڑ کر کے پھر وہ کسی مطلب اگر وہ عورت مردہ بھی ہے تو تب بھی جو مرد کو اسے چھونے کی اجازت نہیں ہے. اتنا احترام جو ہے دین اسلام ایک عورت کی کرتا ہے. لیکن ہماری عورتیں خود کا احترام سمجھتی نہیں ہیں. جسم چھپا کے رکھنے کو عذاب سمجھتی ہیں, اور پورا جسم دوسروں کو دکھانے کو جو ہے وہ خیر سمجھتی ہیں, وہ اچھائی کا کام سمجھتی ہیں. دین اسلام ان کی جسم کو چھپانے کی تعلیم دیتا ہے, لیکن ہماری جو بہنیں ہیں وہ باہر جا کر کے اپنے جسم کو باہر لوگوں کے سامنے دکھانے کو فیشن سمجھتے ہیں. یہ کون سا عزت و احترام ہے؟ پہلے ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ خود کی عزت کو سمجھیں کہ جب دین اسلام ایک مردے کے ساتھ, حالانکہ وہ مر چکی ہے, اس کے اندر کوئی حص باقی نہیں ہے, اگر پورے گاؤں کے مرد بھی دیکھیں تو اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن باوجود اس کے دین اسلام نے اسے کیا تعلیم دی ہے کہ باقاعدہ اسے 5 کپڑوں کے اندر کفنایا جائے گا. ایک مردے کے ساتھ اتنا پردہ کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے, تو ایک زندہ عورت تو اس کے ساتھ وہ کتنے پردے میں رہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ پردے کی کتنی تعلیمات اس پر عائد ہوتی ہیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے 5ویں چیز یہ ہے کہ کبھی بھی وہ مرد کے مشابہات کو اختیار نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ خصوصی طور پر عورتوں کے سپرے مرد کے سپرے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں, اور عورتیں جو چیزیں استعمال کرتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو استعمال کرنے سے منع فرمایا. عورتوں کے لیے وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی عورت, معاف کرنا اگر یہ بات کسی کو لگے تو, لیکن ایک حدیث ہے مجھے بولنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے جاتی ہے, اگر کوئی مرد اس کے جسم سے آتی ہوئی اگر خوشبو کو سنتا ہے تو گویا کہ وہ عورت نے اس مرد کے ساتھ زنا کیا ہے, نعوذ باللہ. کتنا بڑا گناہ ہے. آج دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عورتوں کی استعمال کرنے کی جس کے اندر خوشبو نہ ہو. شیمپو سے لے کر کے صابن تک, تیل سے لے کر کے پاؤڈر تک, پاؤڈر سے لے کر کے کریم تک, ہر چیز کے اندر ان کی خوشبو شامل ہے. اور اکثر دیکھنے کو تو یہ ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے شوہروں کو خوش کرو, ان کے سامنے تم سج دھج کر کے رہو, اپنے شوہروں کو تم خوش کرنے کی کوشش کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جب ہمارے گھروں میں رہتی ہیں تو بہت سیدھا سادہ اختیار کرتی ہیں, سیدھا سادہ رہتی ہیں, لیکن کہیں جانے کا موقع ملے تو اتنا سج دھج کر کے باہر جاتی ہے کہ پوری دنیا والوں کی نگاہ اس عورت پر رہتی ہے. اور پردے کے تعلق سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, وہ یہ کہ صرف برقع پہننا یہ پردہ نہیں ہے. برقع کس لیے پہنا جاتا ہے؟ اپنے جسم کو چھپائے, ایک غیر محرم کی گندی نگاہ, اس کی ایک بری نگاہ جو ہے عورتوں کی جسموں پر نہ پڑے, اس لیے جو ہے اس کو برقع پہنایا گیا, اسی لیے اس کو برقع نکالا گیا. لیکن آج کے دور کے اندر اتنے خطرناک اور اتنے ماڈرن برقعے آ گئے ہیں کہ وہ برقع پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہے, نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ لوگ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوں گے. تو یہی مسئلہ ہے. آج برقعے اتنے ٹائٹ پہنتے ہیں اور ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ برقعے پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم جو اس برقعے سے باہر نظر آتا ہے. یہ کہاں کا پردہ ہوا؟
علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی برقع ایسا پہنتی ہے, ایسا ڈیزائن کا برقع پہنتی ہے کہ اس ڈیزائن کی وجہ سے اگر کسی ایک غیر محرم مرد کی اگر نگاہ اس کی طرف آتی ہے تو وہ بھی بے پردگی میں شامل ہے, وہ پردہ نہیں ہے. پردہ کس لیے ہے؟ تاکہ دوسروں کی گندی نظروں سے جو ہے عورت کا جسم بچا رہے, اس لیے پردے کا جو ہے حکم دیا گیا. اور پردے کے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ان کے پاس برقع وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, تو ایک بڑی چادر لیتے تھے, اپنے پورے جسم کو لپیٹ لے کر چلے جایا کرتے تھے. لیکن آج اس کی شکل برقعوں میں بدل گئی ہے. کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو برقعوں کے اندر جو غیر محرم کی نگاہ کو شامل کر لیتی ہیں. اس کے اندر اچھے اچھے ڈیزائنز ہو, یا پھر کچھ ایسے آج نوز پیسز آ گئے ہیں کہ جس پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئین لکھا ہوتا ہے. وہ چیزیں جو مردوں کو جو اٹریکٹ کرتی ہیں, یہ تمام چیزوں کو جو ہے ایک عورت کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, دیکھنے کو تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگوں کو نظر آتی ہیں, لیکن جب یہی چیزیں جب کرتی جاتی ہیں تو آگے چل کر کے اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے. دیکھو, اسی لیے جتنی بھی چیزیں ہیں عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ خوشبو جس کے اندر کم ہو ان چیزوں کا استعمال کریں. اور خصوصی طور پر کچھ ایسے اسپرے ان کے پاس آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ خوشبو نہیں نکلے گی, اسے پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. خوشبو ہے, چاہے بچہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. ہم اپنے طور پر سے ہیلے اور بہانے بنا کر کے کوئی بھی چیز کو ہم اپنے طور پر جائز نہیں کر سکتے. دین اسلام کے کچھ اصولز ہیں, اس کے بھی کچھ رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا, خوشبو نہیں لگا سکتی, ختم نہیں لگا سکتی. اور اس میں ہیلے بہانے بنا کر کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے, کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں اپنے ایمان. میں بس خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ عورتیں جو ہے وہ مستقبل ہیں, عورتیں جو ہے وہ آگے چل کر کے ایک معاشرے کو بنانے والی ہیں, وہ معاشرے کو ایک اچھا معاشرے کو جنم دینے والی ہیں. ہم عام طور پر کیا سمجھ, لڑکی کچھ بھی نہیں ہے. لڑکی کیا کچھ بھی نہیں؟ ایک لڑکی کی وجہ سے ابوبکر صدیق, جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنم دیا تو ان کی ماں ایک عورت تھی. عمر رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے جنم دیا وہ ان کی ماں ان کی عورت تھی. عثمان بن عفان ہے, علی ہے, اور یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی کو جنم دینے والی بھی کون تھی؟ ان کی ماں ایک عورت تھی. عورت کا یہ مقام ہے کہ اگر عورت نہیں سنبھلے گی, خود کو نہیں سنوارے گی, تو آگے چل کر کے اس معاشرے کو, اپنے بچوں کی تربیت وہ کیسے کر پائے گی؟ پہلے اسے خود کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. پہلے وہ خود کی تربیت کرے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اتنی زیادہ قیمت اور اتنی زیادہ قدر دین اسلام عورتوں کی کرتا ہے, تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے عورتوں کو چلنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین, آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اعلان ہے. اے جی روڈ چڑکیرا کے اندر ایک کلینک کھولا گیا ہے, مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کا انتظام بھی ہے. تو آپ اگر کوئی کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ وہاں پر علاج کروا سکتے ہیں. لائف کیئر کلینک کے نام سے ایک جو ہے ایک دواخانہ اوپن کیا گیا ہے اے جی روڈ چڑکیرے کے اندر. کلینک اوپن کیا گیا ہے کہ جس کے اندر مرد حضرات اور عورتوں کے لیے دونوں کا علاج اویلیبل ہے. آپ وہاں پر جا کر کے اپنی ضرورت کے مطابق علاج کرا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق دے. آمین.